اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المحجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے۔ وہ صحو اور سکر کے چیپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحو کو، صحو کرتے ہیں جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں، ایک صحو ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بھول، جو سجدہ صحو بھی ہے، بھول کے 2 سجدے کرتے ہیں۔ ایک سواد کے ساتھ صحو ہوتی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں، آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے۔ تو وہ صوفیاء میں جو جنیدی سلسلے کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ صحو کو مانتے ہیں، اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریہ پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آ گئی نعوذ باللہ، اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے، اور رچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے نا کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر جو یہ کام کرتے تھے، پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے، ڈاکن کا کیا جواب دینا ہے؟ تو یہی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی۔ پھر کہتے ہیں بایزید بستامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے سکر کا۔ سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کرے، تو ظاہر جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہے وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئیں، اور اللہ نے پھر زید کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور اس نے اس کو طلاق دی، اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ۔ یہ پورا واقعہ ہے، ظاہر پورا تو انہوں نے لکھا، فل ان دی بلینکس تو پتہ ہی ہے وہ واقعہ کیا ہے، لیکن لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی، اس لیے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشق بنایا انہوں نے۔ یہ کفریہ واقعہ کشف المحجوب میں آج بھی پرنٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے وہ بابا جی اب تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے پچھلوں کو بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ لوگ جس مزار سے یہ ساری ریلیاں نکالتے ہیں ادھر ہی یہ کتاب بک رہی ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے، چلیں ان کے بارے میں ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی تھی، لیکن سر چھپ تو رہی ہے نا۔ اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں۔ پاکستان لیول کے ایک بریلویوں کے مفتی ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی کہ یہ بالکل گستاخانہ واقعہ ہے، اور میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، داتا صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، میں اسے لانے برات کرتا ہوں۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں، وہ کہتے ہیں کیوں مروانے لگے ہو یار، مجھے میری عوام نہیں چھوڑے گی مجھے۔ خیر ان سے بھی بڑے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو لکھ گئے ہیں انجانے میں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری، جن کا ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہوتا ہے جمال القرآن جب میں درس قرآن کرتا ہوں، بحیرہ شریف والے، جن کے لاکھوں سٹوڈنٹ ہیں دنیا میں، سب سے بڑا ان کے لائق ترین سٹوڈنٹ میں سے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب ہیں، پیر کرم شاہ صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں وہ۔ اور پیر کرم شاہ صاحب نے 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس سال انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی کے پاس، یہ اور مفتی احمد یار نعیمی، یہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے ضیاء القرآن کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں جہاں زید ابن حارثہ کا ذکر آتا ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں، یہ زید ابن حارثہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معاملہ ہے، انہوں نے تو اسے کافروں کی سازش قرار دیا ہے تصوف کی کتابوں میں۔ لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب ہیں، انہی کے مکتبہ ضیاء القرآن سے وہ چھپ رہی ہے کشف المحجوب، اور اس کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا اور کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے پڑھی تو ہوگی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو کم از کم یہ ہائی لائٹ تو کرتے۔ اچھا دیوبندیوں کو میں ایک ایج دوں گا، دیوبندیوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ چھاپا ہے، ان کے وہ بڑے صوفی باصفا ہیں عبد الرؤوف صاحب، یہ دونوں ترجمے ہمارے پاس پڑھے ہیں، اس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے، یہ صحو اور سکر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نہ جانے کیوں صوفیاء اس قسم کے واقعات سے سہارا لیا کرتے تھے، یہ پیغمبروں کی شان یہ واقعات نہیں ہیں۔ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ صوفیاء نے لکھے ہیں، اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو میں اسے بزرگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے۔
تو وہ اپنا کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یار یہ بھی ہم نے کیا ہے، اور پیر کنی شاہ صاحب نے بھی علیحدہ سے تو مانا ہوا ہے، لیکن یہاں انہوں نے مقدمہ پورا لکھ دیا اس کے حق کے اندر۔ تو یہ بھی ہم نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا کہ خدا کے لیے یہ ان کتابوں میں سے، بلکہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں، ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کہانیاں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے وہ کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ آپ سن سکتے ہیں، آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایٹ لیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشف المحجوب کی، صاحب اور سکر والی، زید بن حارثہ والا واقعہ، تو اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے، اس نے تعویل کی ہے، وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، صحیح مسلم میں کیا گستاخی ہے، وہ ذرا گستاخی سنیں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑ گئی، تو آپ نے فوراً ہٹا لی۔ جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں۔ نبی السلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے، یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا۔ تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے، اس کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید ابن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی، کیونکہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ، اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے، اور اس بات سے مراد یہ تھی، وہ بات یہ نہیں تھی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی۔ تو حضور تو شرماتے تھے، حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو، ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو، حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں، حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ بخاری مسلم میں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، حضور کی بیویاں، گھر ہی اتنا تنگ تھا، وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی، یوں پردہ لے کے۔ اب ظاہر ہے کوئی بیٹھک لادہ نہیں تھی، اب وہ ایک 1.5 گھنٹہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، حضور کی بیوی ایسے سائڈ پہ بیٹھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیا فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا ہوں، آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھو اور نکلو۔ رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو حضور علیہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی، تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے۔ تو وہ اس نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی، اس کے خاوند کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی، اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی، پھر یہ کشف المحجوب والی گستاخانہ عبارت بننی تھی۔ تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ایک گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ تو تم اپنی جو ہے وہ گدھوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پہ کالی اور سفید لکیریں پھیرتے ہو، بخاری مسلم کی، شرم کرو۔ اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، نہ ان کے ماننے والوں کو، صرف علمی اختلاف کیا ہے۔ یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے، لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی، صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے۔ تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں۔ ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا
دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.